آیت نمبر 100 ورفع ابویہ علی العرش، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت کے اوپر جو ہے وہ بٹھایا۔ یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو جو رینک اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت کی وجہ سے ملتا ہے، اپنے ماں باپ کو اسی رینک کے اوپر بٹھانا اور اتنی عزت اور احترام دینا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولادیں پڑھ لکھ کے خود تو قابل ہو جاتی ہیں، مگر وہ ماں باپ کو دیہاتی بیکورڈ سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چھپانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اب ہمارے اسٹیٹس کے ساتھ جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہاں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ملتا ہے اسی مقام پہ آپ نے اپنے والدین کو بھی رکھنا ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سَجْدًا، اور پھر سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ کون سا سجدہ تھا؟ تو اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے وہ یہی کہ یہ سجدہ شکر تھا، یا پھر یہ وہ سجدہ تھا کہ جب انسان کسی بہت بڑی عظمت کو، کسی معجزے کو دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ دیکھ تو اس معجزے اور عظمت کو رہا ہوتا ہے، مگر سجدہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کر رہا ہوتا ہے۔ باہر یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو کسی انسان کو کیا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے۔ پھر فرمایا کہ وقالا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے جو ہے وہ سچ کر دکھایا ہے۔ قد جعل ربی حقا، کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس کو جو ہے وہ سچ کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے احسان کیا مجھ پر کہ مجھے قید خانے سے جو ہے وہ نکال دیا۔ وجاء بکم من البدو من بعدی، اور آپ سب کو جو ہے وہ دیہات سے یعنی کہ کنعان سے نکال کے جو ہے وہ مصر میں لے کر آیا۔ اس کے بعد یہاں تک جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنی کسی کمی کا، کسی محرومی کا، کسی برے ماضی کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ آپ موجودہ یعنی کہ حال کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے مجھے جیل سے نکالا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھ سے کام لیا، اور میں نے اتنی بڑی سلطنت کی کیسے خدمت کی، کتنے لوگوں کو جو ہے میں نے فاقے سے باہر نکالا۔ یہ ایک پازیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے ماضی کے غموں کو رونے کی اور اپنے ماضی میں رہنے کی، اپنے ماضی اور بچپن کی محرومیوں کو بار بار یاد کر کے آنسو بہانے کی، لیکن یہاں پہ یوسف علیہ السلام ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جدائی کی بات نہیں کر رہے کہ میرا بچپن آپ سے الگ ہو گیا، مجھے خاندان نہیں ملا، ماں باپ نہیں ملے، گھر کا ماحول نہیں ملا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب ہم جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ اس سب کے بعد کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے جو ہے وہ فساد ڈال دیا تھا۔ یہاں پہ نزغ کا جو لفظ آ رہا ہے، نزغ کہا جاتا ہے کسی چیز کو چبھونا، اسکریچ کرنا، اکسانا، یعنی کہ انسان کے اندر بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، شیطان ان کو اکساتا ہے، ہماری کمزوریوں کو فائدہ اٹھاتا ہے، چھوٹی بات کو وہ بڑا کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں بہت معمولی سی بات ہے جس کو شیطان نے اتنا اکسا لیا، اتنا بڑھا دیا کہ اس نے میرے بھائی سے جو ہے وہ ایسی غلطی کروا لی، اور اپنے بھائیوں کے سارا ظلم، ان کی ساری بے دردی کا الزام جو ہے وہ شیطان کے اوپر ڈال دیا کہ وہ اس نے ہماری کمزوری سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیا۔ کہ بہت بڑے احسان کی اور یہ بہت بڑے جو ہے وہ ظرف کی بات ہے۔ اب ہم 100 آیات تک پہنچ چکے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن کی جو ہے وہ کتنی بات کی گئی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے اس کردار اور اس حسن کی جو ہے وہ کتنی بات کی گئی ہے۔ پھر فرماتے ان ربی لطیف لما یشاء، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو بہت لطیف تدبیریں کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے جو کہ علم والا بھی ہے اور جو کہ حکمت والا بھی ہے۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑی نزاکت کے ساتھ محسوس کرنا، جیسے کہ ہمارے آس پاس آکسیجن محسوس ہوتی ہے، ہم آکسیجن لے بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ لطیف جب آتا ہے تو کوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اتنے لطیف ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی باریکی ہوتی ہے جسے عام انسان جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کے پیچھے بہت حکمت ہوتی ہے۔